خوش آمدید۔ آج ہم پنجاب کے ایک شہر چیچا وطنی وہاں پیش آنے والے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پر بات کریں گے۔ جی یہ کہانی ہے ایک ایم فل کی طالبہ عتیقہ مظہر کی، ان کے قتل کی۔ جی تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان معلومات کو سامنے رکھ کر سمجھیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا اور وہ سچ کو شروع میں کیسے چھپایا گیا اور پھر تحقیقات کیسے آگے بڑھیں۔ یہ واقعی ایک بہت پریشان کن معاملہ ہے۔ ایک نوجوان پڑھی لکھی لڑکی جی، جو اپنی زندگی سنوارنا چاہ رہی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ لیکن مبینہ طور پر الزام یہی ہے کہ اسے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے قتل کر دیا۔ جی اور اس کیس میں جو بات سب سے زیادہ چونکانے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شروع میں اسے خودکشی کہا گیا۔ جی یہ بات واقعی عجیب ہے۔ بالکل اسی کوشش نے اس معاملے کو اور زیادہ آپ کہیں پیچیدہ بنا دیا ہے، اور یہ سوال بھی کہ آخر کیسے اتنی آسانی سے ایک مبینہ قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ خاندان کو پھر سچ سامنے لانے کے لیے وہ کافی لمبی جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ پس منظر واقعی اہم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی تفصیلات میں جائیں، کیا ذرائع ہمیں عتیقہ مظہر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ وہ کون تھیں؟ ان کے کیا خواب تھے؟ جی ذرائع سے جو پتہ چلتا ہے، عتیقہ 24 سال کی تھیں، ہوں ایک ذہین قابل طالبہ، ہوں اور جیسا آپ نے ذکر کیا ایم فل کر رہی تھی، مطلب ماسٹرز سے بھی آگے کی تعلیم۔ جی ہاں، لاہور کی کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے شاید امتحان بھی دے چکی تھی حال ہی میں۔ بالکل امتحان دے چکی تھیں، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ تعلیم میں آگے جانا چاہتی تھی۔ اور صرف تعلیم ہی نہیں، ان کا ایک واضح مقصد بھی تھا، ہے نا؟ وہ سرکاری نوکری چاہتی تھیں، جی ہاں، گریڈ 17 کی۔ گریڈ 17 کی، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہی تھیں۔ سنا ہے کوئی ٹیسٹ پاس کیا تھا انہوں نے؟ جی 19 جولائی کو ملتان میں تحریری امتحان پاس کیا تھا، اور وہ انٹرویو کی تیاری میں تھیں۔ تو ایک روشن مستقبل کی تصویر سامنے آتی ہے، خود مختار، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والی۔ بالکل۔ ان کے والد صاحب کا بھی ذکر ہے، مظہر حسین۔ وہ ایک چھوٹے کاشتکار ہیں۔ جی ان کے کچھ الفاظ جو ذرائع میں آئے ہیں وہ دل کو لگتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، کیا بیٹی کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا جرم ہے؟ بہت دکھ بھرا سوال ہے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ان جملوں میں جو درد ہے، جو بے بسی ہے۔ جی بالکل، اور والد کے اسی بیان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا۔ اچھا، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ رشتے کے مسئلے سے شروع ہوا۔ عتیقہ کی خالاؤں کی طرف سے رشتے مانگے جا رہے تھے ان کے بیٹوں کے لیے۔ یہ تو عام بات لگتی ہے خاندانوں میں۔ ہاں بظاہر تو عام بات ہے، لیکن یہاں صورتحال تھوڑی مختلف تھی۔ والد صاحب نے بتایا کہ پہلے ایک خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ جی، اب وہ لڑکا صرف 2-3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا اور کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ تو والد نے انکار کر دیا، جو کہ سمجھ میں آتا ہے، ایک ایم فل کی طالبہ کا رشتہ ظاہر ہے، بالکل۔ ایک کم پڑھے لکھے بے روزگار لڑکے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، اور یہ وہی لڑکا ہے جو بعد میں اس کیس کا مرکزی ملزم بنا۔ اچھا، یہ مرکزی ملزم ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق یہ بھی ان پڑھ تھا، لیکن خاندان والے، خاص طور پر یہ رشتہ دار، وہ مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ شادی خاندان میں ہی ہونی چاہیے۔ یہ دباؤ والی بات اہم ہے۔ جی، اور یہ صرف سماجی دباؤ نہیں لگتا، اس میں زبردستی کا عنصر نظر آتا ہے۔ بعد میں جب پولیس نے FIR درج کی، جی، یعنی وہ پہلی رپورٹ جو ہوتی ہے، بالکل، تو اس میں دشمنی کی وجہ واضح طور پر یہی بتائی گئی۔ عتیقہ کی بہن نے لکھوایا کہ میری بہن اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، جبکہ مرکزی ملزم ان پڑھ تھا، جس نے رشتہ نہ دینے پر میری بہن کا قتل کیا۔ تو یہ صاف صاف لکھا ہے FIR میں؟ جی، یہ FIR کا متن ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف انکار نہیں تھا، بلکہ شاید تعلیم اور حیثیت کے فرق کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیا گیا تھا۔ تو یہ تھی وہ کشیدگی جو بڑھتے بڑھتے اس المناک واقعے تک پہنچی۔ اچھا، اب 14 اگست جس دن یہ واقعہ ہوا، اس دن کیا ہوا تھا؟ FIR میں کیا لکھا ہے؟ جی، یہ معلومات مقتولہ کی چھوٹی بہن حوریہ مظہر، انہوں نے جو FIR درج کروائی، اس سے ہیں۔ ٹھیک۔ FIR کے مطابق یہ واقعہ شام کے وقت ہوا، تقریباً 6 سے 7 بجے کے درمیان۔ اور کہاں؟ ان کے اپنے گھر پر؟ جی، عتیقہ کے اپنے گھر پر۔ چیچا وطنی کے پاس ایک گاؤں ہے 114L، وہاں۔ ٹھیک۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمان مسلح تھے، یعنی ان کے پاس اسلحہ تھا۔ ان میں عتیقہ کے ماموں، وہی ماموزاد بھائی جو مرکزی ملزم ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ تو کافی لوگ تھے۔ جی، اور یہ لوگ مبینہ طور پر گھر میں داخل ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ FIR کہتی ہے کہ پہلے تلخ کلامی ہوئی،
मतलब बहस हुई। फिर मरकजी मुल्जिम ने पिस्तौल निकाला, अतीका पर ताना और पूछा, तुमने मेरे साथ रिश्ता करने से इनकार क्यों किया? अल्लाह, ये तो सीधा सीधा धमकी और वजह सामने आ गई। जी बिल्कुल, ये अल्फाज मुबैना तौर पर कहे गए। और फिर एफआईआर के मुताबिक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। मरकजी मुल्जिम ने अतीका की छाती पर गोली चलाई या अल्लाह। और उसके फौरन बाद एक और मुल्जिम ने भी फायर किया, जो गोली पहले हाथ से मुजरी फिर सीने में लगी। तो 2 गोलियां लगी। जी, एफआईआर के मुताबिक 2 फायर हुए और उन जख्मों की वजह से अतीका मौका पर ही वहीं उनकी जान चली गई। ऑफ, ये सुनकर ही इतना खौफनाक लग रहा है। अपने ही घर में अपने रिश्तेदार। जी, ये इंतहाई लर्ज़ाखेज़ तफसीलात हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ एक नामुनासिब रिश्ते से इनकार पर उसे मार दिया गया। जी, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उससे भी ज़्यादा वो परेशान कुन बात यह है कि इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई। हाँ, वो खुदकुशी वाली बात। पुलिस ने शुरू में खुदकुशी कैसे मान लिया? देखें, ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस ने ये कार्रवाई घरवालों के हल्फिया बयानात पर की। हल्फिया बयान मतलब कसम खाकर बयान देना? जी, स्टाम्प पेपर वगैरह पर। इन बयानात में कहा गया कि ये खुदकुशी है, तो पुलिस ने उसी बुनियाद पर केस को दाखिले दफ्तर कर दिया, मतलब फाइल बंद कर दी। ये कैसे हो सकता है? घर वाले ऐसा बयान क्यों देंगे? यही तो असल नुक्ता है। बाद में खानदान ने, खास तौर पर वालिदैन और बहन ने, ये मौक़िफ़ लिया कि ये बयानात उनसे ज़बरदस्ती लिए गए थे। शदीद दबाव था। दबाव? किन लोगों का? इल्ज़ाम ये है कि ये दबाव डालने वाले वही लोग थे जो बाद में मुल्जिम नामज़द हुए, यानी मामू और कज़न वगैरह। ओ खुदाया। एक और ज़रिए से तो और भी संगीन तफसीलात सामने आती हैं। कहा गया है कि मुल्जिमान ने, नाम भी आए हैं कुछ, फारूक, फहद अली, अली रज़ा, मुदस्सिर नजीब। जी। इन लोगों ने मुबैना तौर पर अतीका के वालिदैन को कई घंटे यरगमाल बना रखा। यरगमाल? जी, और उनसे खाली स्टाम्प पेपर पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए ताकि बाद में उसे इस्तेमाल करके खुदकुशी साबित कर सकें। उन्हें घर में बंद भी रखा गया। अगर ये सच है तो ये तो अगवा और ज़बरदस्ती का अलग संगीन जुर्म है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। जी, इसीलिए पुलिस ने शुरू में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 लगाई। ये आम तौर पर गैर तबई मौत जैसे हादसा या खुदकुशी में लगती है जब फौरी तौर पर जुर्म का शुबा ना हो। तो इस दफा का इस्तेमाल ही एक तरह से मामले को दबाने की कोशिश थी। बज़ाहिर तो यही लगता है, कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश। ये तो मतलब इंसाफ का गला घोंटने वाली बात है कि पहले कत्ल करो, फिर मख्तूला के घर वालों को ही इस्तेमाल करके सच छुपाओ। लेकिन फिर खानदान ने हिम्मत कैसे की? ये तो बहुत ज्यादा दबाव होगा। जी, यहीं पर अतीका की छोटी बहन हुरिया मजहर, उनका किरदार बहुत अहम है। अच्छा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्हें लगा कि मकामी पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो अदालत गईं। अदालत? जी, आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसमें वक्त लगा, काफ़ी वक्त। कत्ल हुआ अगस्त में। और मुकदमा दर्ज हुआ नवंबर में जाकर। जी, तकरीबन 2.5 महीने, 2 महीने और 16 दिन। ये ताख़ीर भी अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल। तो अदालत कैसे गई वो? उन्होंने सेशन जज चीचा वतनी, उनकी अदालत में एक रिट पिटिशन दायर की। रिट पिटिशन वो क्या होती है? ये एक कानूनी दरख्वास्त होती है जिसमें आप अदालत से किसी सरकारी इदारे जैसे पुलिस को कोई काम करने का हुक्म देने की दरख्वास्त करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने दरखास्त की कि पुलिस को कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। बिल्कुल, और अदालत ने उस पिटीशन पर कार्रवाई की और पुलिस को हुक्म दिया कि इस मामले की ठीक से तफ्तीश करें और कत्ल का मुकदमा दर्ज करें। तो अदालत का हुक्म फैसलाकुन साबित हुआ? जी, ये इस केस में एक बहुत अहम मोड़ था। फिर क्या पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया? जी, अदालती हुक्म के बाद 1 नवंबर को आखिरकार थाना किसोवाल में बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई। किन दफात के तहत? अब ये मुकदमा कत्ले आमद यानी जानबूझकर कत्ल दफा 302 के तहत दर्ज हुआ। साथ में हंगामा आराई की दफा 148 और मुश्तरका नियत से जुर्म यानी 149 भी लगाई गई। और मुल्जिमान वही नामजद हुए जिनका शुबहा था, मामू और कजिन वगैरह? जी, मुल्जिमान में मामू, मामूजाद भाई यानी मरकजी मुल्जिम और दीगर अफराद को नामजद किया गया। चलें, देर से ही सही, कम से कम पहला कदम तो उठाया गया इंसाफ की तरफ। जी बिल्कुल, और अदालती हुक्म के बाद ना सिर्फ एफआईआर नहीं हुई, पुलिस की जो आला क़यादत है वो भी हरकत में आई। अच्छा?
جیسے کہ سائیوال کے جو ڈی پی او ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عثمان ٹیپو، انہوں نے خود تصدیق کی کہ ہاں شروع میں خودکشی کی کارروائی ہوئی تھی، لیکن اب قتل کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ پھر گرفتاریوں کی بھی خبر آئی۔ شروع میں کہا گیا کہ 2 مرکزی ملزم گرفتار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا، مطلب تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لیا۔ بعد میں ایک اور ذریعے نے بتایا کہ 3 ملزم گرفتار ہو چکے ہیں، فاروق، فیض علی اور علی رضا مدثر۔ اور باقی؟ پولیس کا کہنا تھا کہ باقی جو مفرور ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے، وہ ہے پولیس کی غفلت پر کارروائی۔ یہ بھی ہوا؟ جی، ڈی پی او ساہیوال نے اس بات کا سخت نوٹس لیا کہ ایف آئی آر درج ہونے میں اتنی دیر کیوں لگی۔ یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے تھانہ کے سوال کے، ذیشان بشیر، ان کے خلاف ایکشن لیا۔ کیا ایکشن لیا؟ ان کی سزا کے طور پر تنزیلی کی گئی، مطلب ان کا رینک کم کر دیا گیا۔ وہ سب انسپیکٹر تھے، انہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی اے ایس آئی بنا دیا گیا۔ اور انہیں کلوز ٹو لائن بھی کر دیا گیا، یعنی فیلڈ ڈیوٹی سے ہٹا کر پولیس لائنز بھیج دیا گیا، جو ایک طرح کی سزا ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو جس نے غفلت برتی اسے سزا ملی۔ جی۔ اور ان کی جگہ نئے ایس ایچ او سب انسپیکٹر حسین ممتاز کو تعینات کیا گیا۔ ڈی پی او صاحب کا ایک بیان بھی آیا ہے جو اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، انصاف میں تاخیر انصاف نہ دینے کے برابر ہے۔ خود پہلو ہے اس افسوسناک کہانی میں۔ اب اگر ہم اس واقعے کو صرف ایک کرائم کیس نہ سمجھیں بلکہ اس کے سماجی پہلو دیکھیں تو یہ بہت گہری باتیں سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف عتیقہ جیسی لڑکیاں ہیں جو پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی اپنے فیصلوں سے جینا چاہتی ہیں۔ جی۔ اور دوسری طرف وہ خاندانی سماجی دباؤ ہے، خاص طور پر شادی کے معاملے میں زبردستی۔ ہاں۔ اور پھر جب تعلیم یا حیثیت کا فرق آ جاتا ہے تو اسے خاندانی وقار یا غیرت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جی، اور اس غیرت کے نام پر پھر اتنے خوفناک نتائج نکلتے ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ علاقے میں چیچا وطنی میں لوگوں میں بہت غم و غصہ ہے، لوگ شدید صدمے میں ہیں۔ ظاہر ہے، اتنا بڑا واقعہ، وہ بھی ایک پڑھی لکھی بچی کے ساتھ۔ بالکل، اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حکام اس کیس کو دیکھیں اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ جی، تو آئیے اس ساری بات چیت کو اگر سمیٹیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان خاتون عتیقہ مظہر جو ایم فل کر رہی تھیں، افسر بننا چاہتی تھیں، جی، مبینہ طور پر اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں ماری گئیں، صرف اس لیے کہ اس نے تعلیمی فرق کی وجہ سے شادی سے انکار کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اس قتل کو چھپانے کی، خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش ہوئی، جی، خاندان پر دباؤ ڈالا گیا۔ جی، اور ابتدائی پولیس کارروائی بھی اسی طرف گئی۔ بالکل، جس سے انصاف ملنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن پھر مقتولہ کی بہن کی ہمت، جی، حوریہ کی، ان کی قانونی جدوجہد رنگ لائی، عدالت نے مداخلت کی، اور پھر پولیس کو مقدمہ درج کرنا پڑا۔ گرفتاریاں ہوئیں، اور ساتھ ہی جس پولیس آفیسر نے شروع میں غفلت کی اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ جی، جو نظام میں احتساب کی ایک مثال ہے۔ بلا شبہ یہ کیس کئی سطحوں پر ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ان تلخ حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے جو تب ہوتی ہیں جب پرانی فرسودہ روایتیں، زبردستی کے فیصلے اور یہ غیرت کا خطرناک تصور۔ جی بالکل، یہ چیزیں جب افراد کی، خاص طور پر خواتین کی، اپنی خواہشات، ان کی تعلیم، ان کی خود مختاری سے ٹکراتی ہیں۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک فعال اور غیر جانبدار انصاف کا نظام کتنا ضروری ہے۔ جی، اگر عدالت وقت پر مداخلت نہ کرتی، اگر خاندان ہمت ہار جاتا، تو شاید یہ کیس ہمیشہ کے لیے دب جاتا، خودکشی بن کے رہ جاتا۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف دینے میں جو تاخیر ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے، اس پر بھی حکام کا احتساب اتنا ہی ضروری ہے جتنا جرم کرنے والوں کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور آخر میں اس ساری بحث کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ معاشرے کے طور پر ہمیں تعلیم کی قدر، ذاتی پسند کی آزادی کا احترام کیسے یقینی بنانا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور پر جب خاندانی دباؤ اور پرانی روایتیں کسی کی ترقی، خاص طور پر کسی عورت کے بنیادی انسانی حقوق کی راہ میں رکاوٹ بنے، تو ریاست اور معاشرہ اس فرد کی حفاظت کیسے کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو واقعی غور کرنا چاہیے۔